ہم اپنے علماء کی بات کو مانتے ہیں. اگر مودی موچی کو مسلمان کی عورتوں سے، مسلمان خواتینوں سے اگر اسے اتنی ہمدردی ہے، پہلی بات تو ہے کہاں گودرا کانڈ یاد نہیں، عشرت جہاں کا کانڈ یاد نہیں، لوگ روز آنا اتنے ریپ کیسز ہو رہے، تب مہیلا کہاں گئی؟ تب مہیلا بچاؤ آندولن کیوں نہیں ہوا؟ مہیلاؤں کی عزتیں سڑکوں پر لٹتی پھر رہی ہے، پھر مودی موچی کہاں؟ پھر پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے یہ کمینے کہاں؟ پھر یہ ہندوستان کی حمایت کی بات کرنے والے کہاں؟ موت آ جاتی ہے ہندوستان جب تباہ ہوتا ہے تب تمہیں موت آ جاتی ہے. بھڑکاؤ بھاشن دے کے جب تم دنگا کراتے ہو دنگائیو تب تمہیں موت آ جاتی ہے. آج اس مسئلے پر مسلمانوں کے ایمان کی بات آئی تو تمہیں مسلمان کی عورتوں سے ہمدردی ہو گئی. اور جو روڈوں پر عزت آبروئیں لٹتی ہیں، کتنے کیسز پولیس کی فائل میں درج پڑے ہیں، ریپ کیس پڑے ہیں، کتنے عزت کے لوٹنے کے کیس موجود ہیں، آج تک اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. جو کیس ہی نہیں، بلا وجہ کے مسئلے پہ بات کرتے ہو. ہندوستان کی حالت اتنی خراب، اتنی غربت کے دور سے ہندوستان گزر رہا ہے، کوئی ذریعہ معاش کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، کاروبار میں اتنی مندی، یہ مسئلہ نہیں دکھائی دے رہا. پورے ہندوستان کی روڈیں خراب، یہ مسئلہ نہیں دکھائی دے رہا. حکومت کا کام دیش کو سنوارنا ہے، کسی کی شریعت میں مداخلت کرنا نہیں ہے. مودی موچی تمہیں اگر نہیں پتا تو مجھ سے ذہن لے لو، تم جتنے میں ہو اتنے میں رہو، اپنی اوقات میں رہو، اپنی اوقات میں. تالاب کے میں ڈکو، وہیں گڑگڑیا کھاؤ، باہر مت نکلنا. کل تک صوفی مودی بنے پھر رہے تھے، آج مفتی مودی بنے پھرنے چل رہے. ابھی اختر صاحب نے فرمایا تھا کل تک ایک کانفرنس کرا کے مسلمانوں کو اپنی طرف کر رہے ہیں، سوکھی ہوئی کانفرنس دلی میں، پوری حکومت زور لگا دی، کچھ نہ کر پائے. میرے تاج الشریعہ نے ایک بار فرما دیا، وہ کانفرنس مسلمانوں کی نہیں، کوئی نہیں گیا. اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی، اسے کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کروڑوں کی تقدیر دیکھی. یہ میرے تاج الشریعہ کی ذات ہے، یہ مقام تاج الشریعہ ہے، یہ ہے اس دور کے سلطان اسلام. اور یاد رکھو، آخری بات کہتا ہوں میں، بالکل نہ گھبراؤ مسلمانوں، اس طلاق کے مسئلے پر کچھ نہیں ہونے والا. آج سے کئی سال پہلے ایک دور تھا، چھوٹی سی جھلکی دکھا دوں کہ اندرا گاندھی بھی اٹھی تھی اسلام میں کچھ بدلاؤ کرنے کے لیے، شریعت میں کچھ مداخلت کرنے کے لیے، نقش بندی کا مسئلہ لے کر آئی تھی. وہ بھی بڑی زور لگا لیا اس نے. وہ اپنے وقت کی بہت بڑی ایک طریقے کی ظالم جو پی ایم گزر چکی ہے، اس نے بڑی طاقت لگائی، بڑی بات کی، بڑے مفت کے مفتیوں کو خرید لیا، بہت لوگوں کو خریدا، ڈرا کے دھمکا کے روپیوں سے ہر ایک کوشش کر لی، نسبندی کو جائز کرانے کے لیے تمام کوشش کر لیا، لیکن کچھ نہیں ہوا. ساری بات ہو گئی، بکنے والے بک گئے، ڈرنے والے ڈر گئے. امام احمد رضا کا شہزادہ میرا مفتی اعظم اس وقت بھی تنہا تھا، تنہا فتویٰ دے دیا یہ اسلام میں ناجائز، مسلمان اسے قبول نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے. آج تک کوئی مسلمان نہیں کرتا. پارلیمنٹ میں قانون فیل کر دیا گیا، دباؤ کی کوشش کی گئی، روپیوں کی کوشش کی گئی. مفتی اعظم نے فرما دیا یاد رکھ یہ فتویٰ بریلی کا ہوتا تو بدل جاتا، یہ مدینے والے کی شریعت ہے جو بدل نہیں سکتی. سن لے اندرا گاندھی، وقت پڑنے پر تیری حکومت بدل سکتی ہے لیکن یہ فتویٰ بدل نہیں سکتا. آج کے وقت کا مفتی اعظم میرا پیر تاج الشریعہ ہے. تاج الشریعہ نے فتویٰ لے لیا کہ یہ 3 طلاق قابل قبول نہیں. یاد رکھے مودی موچی مفتی اعظم کا نواسا ہے، اسی مفتی اعظم کی آل ہے جس کے فتوے کو اندرا گاندھی بدل نہیں سکی. آج تو اور تیرے اچھے میرے تاج الشریعہ کے فتوے کو بدل نہیں سکتے. میرے تاج الشریعہ نے فرما دیا یہ مسئلہ اسلام کے قابل قبول نہیں، یہ مسئلہ بالکل غلط ہے. وہ جو شریعت کا مسئلہ ہے بس وہی رہے گا، اس پہ کسی کا کوئی حق نہیں. یاد رکھو یہی سچ ہے، یہی حق ہے، یہی حرف آخر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. کوئی مودی آئے، کوئی موچی آئے، ہندوستان نہیں پوری دنیا طاقت لگا لے، یہ فتویٰ نہیں بدل سکتا. اور اگر قانون پاس ہوتا ہے تو بھی ہو جائے،
کوئی غم نہیں، مسلمان کبھی اس قانون کو ماننے والے نہیں۔ یاد رکھو دیش کے دہشت گرد نیتاؤں، اگر دیش میں امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اگر امنیت بھائی چارہ چاہتے ہو تو مسلمانوں کو خدا را مت چھیڑو۔ میرا یہاں پہ تمہیں طنز کرنا میرا مقصد نہیں ہے، میں اس لیے نہیں بولنے آیا کہ تمہیں کچھ بولوں، تم نے ہمیں چھیڑا ہے، تم نے ہمارے شریعت کا مسئلہ اٹھایا ہے، تم نے بنا اجازت کوئی بھی کام کر لیا ہے، یہ ہماری شریعت ہے، ہم اپنی شریعت کے تحفظ کے لیے آئیں گے، ہم احتجاج کریں گے، اپنا لہو بھی بہائیں گے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ زبان سے بھی بولیں گے، روڈ پر بھی آئیں گے، جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، لیکن شریعت کا تحفظ کریں گے۔ یاد رکھو اگر تم ہمیں نہ چھیڑتے، ہم نہ بولتے، ایسا قانون نہ بناؤ جو شریعت کے خلاف جائے۔ آرٹیکل 25، آرٹیکل 45، یاد رکھو انڈین لا پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ انڈین لا بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ کتنے آرٹیکل میں بتاؤں گا، 67 آرٹیکل ہی از دا رائٹ ناؤ ٹو مسلم۔ 76 آرٹیکل مسلمانوں کے فیور میں ہے، مسلمانوں کو یہاں اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے۔ میں پارلیمنٹ کے بڑے بڑے نیتاؤں کو جانتا ہوں، یاد رکھو مجھے ساری راجنیتی معلوم ہے، مجھے ہندوستان کا پورا لا پتا ہے۔ میں نے کوئی یہاں وہاں سے نہیں پڑھائی تھی، صرف مولوی نہیں، انگلش سے BCom کر کے بیٹھا ہوں۔ اے لوگوں یاد رکھو، کبھی کوئی بات کر کے مسلمانوں کو تم یہ نہ سمجھو یہ تعلیم سے کمزور ہے، ارے ہیں، لیکن ہمیں بھی سارا قانون پتا۔ اس ملک میں رہتے اپنا رائٹ جانتے ہیں، ہم اپنا رائٹ جانتے ہیں، اور اپنے حق کے لیے لڑنا یہ ہمارا حق ہے۔ ہم وطن کے خلاف نہیں جاتے، وطن کے اندر رہ کر، ہم وطن کے اندر رہ کے اپنے حق کی لڑائی لڑیں گے، لڑتے تھے، لڑتے ہیں، لڑتے رہیں گے، لیکن ہمارے وطن سے ہمیں کوئی دقت نہیں، ہمارے وطن سے ہمیں محبت ہے۔ ہندوستان کل بھی ہمارا تھا، ہندوستان آج بھی ہمارا ہے۔ ہم ہندوستان کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کرتے، اپنے ملک سے بغاوت ہم برداشت نہیں کرتے، اپنے ملک کے غداروں سے ہم کوئی دوستی نہیں رکھتے۔ یاد رکھو اگر ملک کی محبت کی بات تو ہم ان نجدیوں کو نہیں چھوڑتے جو وطن کا غدار ہے۔ تم ہمیں وطن کی بات کیا سکھانے آتے ہو؟ ہمیں کیا تم امن پرستی کی بات سکھانے آتے ہو؟ یہ وطن ہی ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا ہے، اس وطن کو عزت بھی اسلام نے ہی بخشی ہے، اس وطن کو سونے کی چڑیا بھی ہم ہی نے بنایا ہے، اور آج تم ہمیں ہی دہشت گرد کہنے چلے آتے ہو، آج تم ہمیں ہی آگ دکھاتے ہو۔ بڑا عجیب دور آ گیا ہے، بڑے عجیب معاملے ہیں، سارا کچھ ہمارا کیا، سب کچھ ہمارا، آج عجوبہ لے کر رکھتے ہو، وہ بھی دین مسلمان کی، اور مسلمان کے ہی حق پر تم بات کرتے ہو، مسلمان کے ہی حق کو مار رہے ہو۔ یاد رکھو یہ بات غلط ہے، یہ کام نہ کرو جس سے فتنہ و فساد ہو۔ میں تمہیں مجاز دے رہا ہوں، یاد رکھو ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس مسئلے پر کتنا بڑا بوال ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے کو خدارا مت چھیڑنا، مت چھیڑنا، مت چھیڑنا، اسے یہیں روک دو۔ پورے ہندوستان کے ہر کونے سے یہ آواز آ رہی ہے کہ شریعت میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اب بھی سمجھ جاؤ، اے پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے، اب بھی اپنے کانوں کو کھول لو، اب بھی پتا کر لو، جب ابھی تم نے یہ فیصلہ کیا نہیں تو اتنے مسلمانوں نے اتنا ہنگامہ کر دیا، اگر اب تم نے یہ فیصلہ کر دیا تو یاد رکھو کربلا کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، کربلا کا واقعہ سب کو یاد ہے، داستان کربلا سب سنتے ہیں، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلموں نے بھی سن رکھا ہے۔ ہر سال محرم کے مہینے میں ہر خطیب، ہر امام داستان کربلا بیان کرتا ہے۔ وہاں بھی جھگڑا کچھ نہیں تھا، شریعت میں مداخلت تھی، وہاں بھی شریعت میں مداخلت تھی، یہاں بھی شریعت میں مداخلت ہے، اور مسلمان اسے برداشت نہیں کرتے۔